یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل. اللہ نے اپنی حمد و ثنا کی ہے. اللہ وہ ذات ہے جو رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے. وسخر الشمس والقمر, اور اس نے سورج اور چاند کو تمہارے کام میں لگا دیا. کل یجری لاجل مسمی, سب خاص مدت تک کے لیے چل رہے ہیں. ذالکم اللہ ربکم, یہ ہے اللہ تمہارا پروردگار. لہو ملک, یہ اللہ مشرکین سے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے معبود کچھ بھی نہیں کرتے اور جو کرنے والی ذات ہے وہ یہ سب کچھ کر رہی ہے. لہو الملک, اسی کے لیے بادشاہی ہے. والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر, اس کے بھی مالک نہیں ہے, اتنی بقدر کسی چیز کے بھی مالک نہیں ہے جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو. ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم, اگر تم ان کو پکارو گے. دیکھو یہ ابھی ہمیں یہ سائد میں مزہ نہیں آ رہا, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن بت پرستوں کے سامنے سنا رہے ہیں, جو صبح و شام پتھر کے بنے ہوئے بتوں کے سامنے جھکتے تھے, ان کی حالت کیا ہوتی ہوگی یہ آیتیں سن کے. ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم, اگر تم ان کو پکارو گے یہ تمہاری پکار نہیں سنیں گے. کل کسی نے مجھے بتایا کہ ایک عیسائی, ایک ہندو خاتون, وہ جو مندر میں عبادت کرتی تھی نا, تو بیزار ہو گئی بت پرستی سے کہ ہم کیوں ان بتوں کے سامنے جھک رہے ہیں. اس کا کو خیال ہوا کہ اپنا مذہب تبدیل کرتی ہوں, تو اس نے عیسائیت قبول کر لی. یہ اس کا بیان میں آپ کو بتا رہا ہوں. جب عیسائیت قبول کی ہے نا, تو جب چرچ میں گئی تو وہاں بھی اس کو تصویریں نظر آئی, حضرت مریم کی, حضرت عیسیٰ کی. تو اس نے کہا بھائی جو چیز میں وہاں چھوڑ کر آئی ہوں یہاں بھی کیا مل رہا ہے, وہی مل رہی ہے. پھر وہ گئی مسجد, پھر اس کو پتا چلا بھائی مسجد میں تصویریں نہیں ہیں. میں جب ویٹیکن سٹی گیا نا, عیسائیوں کے وہ جو مرکز ہے, وہاں جو سب سے وحشت ناک چیز تھی نا, جس کی وجہ سے فضا میں ایک ظلمت پیدا ہو رہی تھی, وہ وہاں کے مجسمے تھے. مجسمہ سازی ایک ایسی چیز ہے جس سے حقیقت یہ ہے کہ جہاں یہ مجسمے ہوں گے نا, وہاں ایک وحشت کا ماحول ہوتا ہے, وہاں نورانیت نہیں ہوتی. تو یہ اسلام نے جو تصویر سازی سے منع کیا ہے نا, یہ بھی اسلام کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے. اس کی وجہ سے ہمارے گھروں میں بھی ایک نور ہے, برکت ہے. آپ جائیں نا کسی غیر مسلم کے گھروں میں, بت رکھے ہوئے ہوں گے, دیواروں پہ تصویریں بنی, اسی ایک عجیب سی وحشت ہوتی ہے. یہ گھر میں روحانیت اور نورانیت نہیں ہوتی اس سے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ, اگر تم ان کو پکارو گے یہ تمہاری دعا نہیں سنیں گے. وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ, اور اگر یہ سن بھی لیں تو تمہاری پکار کا جواب نہیں دیں گے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ, اور قیامت کے دن تمہارے شرک کا انکار بھی کریں گے. اب عطا اللہ بنیالوی صاحب کو جو جوش آتا تھا نا وہ اس آیت پر, وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ, ویسے پڑھتے تھے اسے کہ تجھے باخبر سے اچھی کوئی خبر نہیں دے سکتا. تو آج وہ جو ان کی باڈی لینگویج بنتی تھی نا, وہ بڑی جوشیلی, کہ اللہ تعالیٰ سمجھا کے نا آخر میں کہتے ہیں بھائی جو خبیر ذات ہے نا خدا, اس جیسی خبریں تجھے کوئی نہیں دے گا. تو ہندوؤں سے پوچھے گا وہ رپورٹ چینج کر دیں گے, وہ اپنے بتوں کے بارے میں وہ رپورٹ نہیں دیں گے جو کون دے رہا ہے, اللہ دے رہا ہے. تو کسی اور سے جا کے پوچھے گا, وہ بھی تھوڑا تذبذب کا شکار, کلچر کی خیال کرے گا. بھائی اتنی لوگ بتوں کی عبادت کرتے ہیں, ایکچولی کوئی بات نہیں, کلچر ہوتا ہے. کوئی مسجد میں چلا جاتا ہے تو ایکچولی کوئی کہاں چلا جاتا ہے, کوئی مندر میں چلا جاتا ہے, کوئی بتوں کے سامنے جھکتا ہے, کوئی قبروں سے مانگتا ہے, کوئی فلاں سے. ہر ایک کا اپنا کلچر ہوتا ہے. آہستہ آہستہ آ جائے گا. جیسے ہندو لوگ کیا کہتے ہیں, بچوں کو عبادت تو سکھاؤ نا, بڑے ہوں گے تو خود ہی سمجھ میں آ جائیں گے سچی مچی کا بھگوان کون سا اور جھوٹی موٹی کا بھگوان کون سا. لیکن اللہ کیا کہتے ہیں, وَلَا يُنَبِّئُكَ مثل خبیر, کہ تجھے باخبر سے بہتر کوئی خبر نہیں دے گا. وہ بتا رہا ہے کہ یہ ایسے لچڑ ہیں کہ تم ان کو پکارو گے سنیں گے نہیں کہ بول کیا رہے. تو دیکھو نا صدیوں تک ایک جگہ رکھا ہوا ہے, فٹ ہے. جب یہ طالبان نے بامیان کے بت گرائے نا, پوری دنیا میں احتجاج ہوا تھا کہ یہ بتوں کو کیوں گرائے جا رہے ہیں. تو ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے ایک بیان کیا کہ بتوں کو جا کے بولو نا اپنے آپ کو بچاؤ, تم دنیا میں طالبان کو کیوں بول رہے ہو کہ نہ گرائیں. ڈائریکٹ بتوں کے جا کے سمجھاؤ یار تم بہت ہو گیا یار, 4000 سال سے تم مسٹنڈے بنے ہوئے کھڑے ہوئے ہو یہاں پہ, تم پر اب بم مارے جائیں گے تو کچھ ہلو جلو احتجاج کرو. وہی بات ہے کہ اپنے خداؤں کو بچانے کے لیے تحریکیں چل رہی ہیں. تو اللہ کہتے ہیں وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ. اور ایک اور آیت, اسی میں ایک آیت یہ بھی ہے, اے نبی آپ ان لوگوں کو ہدایت نہیں دے سکتے جو گمراہ ہیں. وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ, اور جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں نا ان کو آپ سنا نہیں سکتے. اس لیے یہ بھی خوب سمجھ لیں کہ یہ جو قبر میں مردے کے سننے اور نہ سننے کا عقیدہ ہے نا, تو اس میں بھی بعض لوگ ہمارے بہت غلو کرتے ہیں اس مسئلے میں. قرآن مجید کے جو ظاہر سے ہمیں پتہ چلتا ہے نا, قرآن مجید کے ظاہری نصوص سے بالکل واضح, وہ یہی ہے کہ مردوں میں سننے کی صلاحیت نہیں. اب اس مسئلے کو نا ہمارے ہاں بعض لوگوں نے کوئی حق اور باطل کا معیار بنایا ہو. تو آپ کی کوئی بھی رائے ہو بھائی آپ رکھیں اس رائے, لیکن کسی پر دوسرے کی رائے مسلط تو نہ کی جائے.
قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وما انت بمسمع من فی القبور، اے نبی جو قبروں میں ہیں آپ ان کو سنا نہیں سکتے. اسی طرح انک لا تسمع الموتى، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. اسی طرح قرآن میں آتا ہے کہ والموتى یبعثهم اللہ، یہ لوگ سن نہیں سکتے کیونکہ موتا کو قیامت کے دن اللہ زندہ کرے گا. کیا مطلب؟ یہ موتا ہیں، سن بھی نہیں سکتے یہ. تو اس لیے میری رائے اس بارے میں، ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کی رائے وہ یہی ہے کہ مردوں کو نہ سنایا جا سکتا ہے، نہ مردے سن سکتے ہیں. ہاں کچھ جزوی واقعات ہیں مردوں کے سننے کے، تو جہاں حدیث سے سننا ثابت ہوگا ٹھیک ہے وہاں سننا ثابت ہے، صرف اس حد تک، اس سے آگے اس میں تعدی ہماری نظر میں ٹھیک نہیں. پھر بھی کوئی سماع موتا کا قائل ہے تو وہ خود دلائل جانے، اس میں پھڈا کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. باقی وہ ایک لطیفہ سنا کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں، وہ ہے بڑا زبردست. وہ ایک صاحب تھے نا، اچھا ہاں یہ جو ہے نا ہم جو قبروں کو کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، تو یہ اپنے فائدے کے لیے کہتے ہیں تاکہ ہمیں عبرت حاصل ہو. باقی فرشتے پہنچا دیتے ہیں، فرشتوں کو کوئی ٹائم تھوڑی لگتا ہے سلام پہنچانے میں. ویسے بھی ایک کامن سینس کی بات ہے کہ جب زندہ تھا تو یہاں بیٹھ کے سنتا تھا، ادھر جا کے نہیں سن سکتا تھا. اب قبرستان میں وہ آخری مردہ بھی یہاں سے سن رہا ہے. قبرستان میں آپ السلام علیکم یا اہل القبور تو سارے مردوں کو نا، تو یہ زندہ تو دیوار کے پیچھے نہیں سن پا رہا تھا، اور مردہ وہ 1 کلومیٹر دور سے بھی کیا کر رہا ہے. تو یہ تھوڑا سا ویسے بھی ٹیکنیکلی بھی اس عقیدے میں تھوڑی سی فالٹ معلوم ہوتا. اور شرک کے روکنے کا یہ ذریعہ بھی ہے. اگر آپ مردوں کے سننے کے قائل ہوں گے تو شرک سوسائٹی میں زیادہ پھیلے گا. نہ سننے کے قائل ہوں گے تو یہ اسلام کے مزاج کے زیادہ قریب ہے، کیونکہ اسلام توحید کے معاملے میں جتنا حساس ہے اتنا کسی مسئلے میں حساس نہیں ہے. 2 آیتیں بس جلدی سے میں پڑھ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ اکبر. اس کے بعد ہم نے آج سورہ یاسین بھی شروع کی ہے. سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں کا ایک واقعہ سنایا. 5 منٹ میں یہ واقعہ مکمل کرتا ہوں. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما. اللہ نے 3 پیغمبروں کو ایک بستی میں بھیجا. بہت سے حضرات کہتے ہیں اس سے مراد انطاکیہ ہے، واللہ عالم، اللہ ہی جانے کون سی بستی ہے. یقینی طور پہ انطاکیہ نہیں جس ترکی میں جہاں زلزلہ آیا ہوا، ہم گئے بھی ہیں وہاں بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں وہ بندہ آیا تھا، یہاں یہ ہوا تھا، قصے ہیں اللہ ہی بہتر. میں ایک دفعہ عجائب گھر میں گیا تو وہاں نا ترکی کے، تو مجھے بتایا کہ یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز. زبردست بھائی. آگے ایک تلوار لٹکی تھی. میں نے کہا یہ کیا؟ انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کا لاٹھی تھی. میں نے کہا یہ کیا؟ انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے. کچھ زیادہ ہو گئی یہ جو ہے نا، کیا ہو گئی ہے یہ، تھوڑی کیا ہو گئی ہے یہ کچھ. اس سے مجھے پرانی رپورٹوں پہ بھی شک پیدا ہو گیا ہے کہ یار پرانی رپورٹیں بھی کیا ہو گئی ہیں. ہمارا جو یہ عجائب گھر ہے نا ادھر کا لاہور کا، اس میں بھی پتہ نہیں منہ مبارک کے نام پہ کیا کیا رکھا ہوا ہے، کوئی مستند نہیں. ترکی کی تو بہت ساری چیزیں پھر بھی مستند اس لیے کہ خلافت عثمانیہ تھی، حکومتی سطح پہ کچھ چیزوں کو محفوظ کیا گیا. لیکن ہر جگہ ادھر منہ مبارک، ہر 12 ربیع الاول کو منہ مبارک کی زیارت ہو رہی ہے. بھائی کہاں سے تم کیوں پیغمبر کی طرف جھوٹ باندھتے ہو یار؟ کسی کے بال لے کے نسبت کر دینا نبی کے بال ہیں اور اس کے جناب پھر وہ زیارتیں کروانا، تو یہ کہاں سے جائز ہو گیا؟ ان چیزوں کا بائیکاٹ کیا کریں. اور کمال کی بات یہ، افسوس، کمال تو نہیں، افسوس یہ کہ چیزیں عربوں میں بھی آ رہی ہیں. دبئی میں پتہ نہیں کسی نے عرب تو ایسے نہیں تھے، عربوں نے بھی 12 ربیع الاول کی چھٹی کر دی ہے وہاں دبئی وغیرہ میں، حالانکہ عرب ایسے نہیں تھے. تو عربوں میں بھی یہ بدعتیں آہستہ آہستہ آنا شروع ہو گئی ہیں. تو کہیں بھی کوئی منہ مبارک کے نام پہ الو بنا رہا ہو، خدا کے غضب اور قہر سے اس کو ڈراؤ کہ جیسے نبی پہ جھوٹ باندھنا، حدیث میں آتا ہے جس نے مجھ پہ جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو جھوٹ صرف قول کا نہیں ہوتا، کوئی چیز جو نبی کی نہیں ہے نبی کی طرف منسوب کر دینا یہ بھی کیا ہے؟ جھوٹ ہے. تو ایسے منہ مبارک کے نام پہ جو لوگ الو بنا رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کو سوسائٹی میں پروموٹ نہ کیا کریں، ان کے خلاف احتجاج کیا کریں. لمبا واقعہ پھر انشاءاللہ کل سنائیں گے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا. جلدی کوئی سوال پوچھنا ہے تو پوچھ، جلدی سے اسپیڈ. وہ لطیفہ رہ گئے تھے چٹکلا، وہ ایک قاری صاحب جو تھے نا وہ بیمار نہیں ہوتے. جی حضرت. ہاں بہت اہم بات، میں انشاءاللہ انتظامیہ سے بات کرتا ہوں. صحیح کہا آپ نے. بھائی دیکھو وہ ایک قاری صاحب تھے نا، یہ قبرستان میں جب بھی میں مردوں کے سلام کی بات کرتا ہوں نا، السلام کی حلق، مجھے وہ چٹکلا یاد آتا ہے. میں کراچی ایئرپورٹ پہ تھا، وہ سیکیورٹی کا جو حضرت سب سے بڑا آفیسر ہے مجھ سے ملنے کے لیے آیا اور کہنے لگا میری ڈپریشن ختم ہو گئی، آپ کا ایک لطیفہ سن. میں نے کہا کیا بھائی؟ تو وہ کہتا ہے وہ میں نے لطیفہ اس میں سنا ہے کہ قاری صاحب بیمار نہیں ہو، بچے چاہتے تھے قاری صاحب چھٹی کرتے نہیں تھے، تو ایک بچے کو شرارت سوچی، اس نے کہا میں ایسا عمل کروں گا قاری صاحب انشاءاللہ چھٹی کریں. قاری صاحب کی عادت تھی جب بھی قبرستان سے گزرتے بولتے السلام علیکم یا اہل القبور. تو قاری صاحب کا نام تھا غفور. تو بچہ نا قبرستان میں چھپ کے بیٹھے. یہ جو لوگ مردے کہتے ہیں نا، لوگ مردے سنتے ہیں اور پھر ظاہر ہے جب سنیں گے تو ریپلائی بھی کریں گے. شکر کرو نہ سنتے ہیں نہ آگے سے رسپانس کرتے ہیں.
ورنہ وہی حشر ہوتا جو قاری صاحب کا ہو. قاری صاحب گزرے, قاری صاحب نے کہا السلام علیکم یا اہل القبور. قبر کے پیچھے سے آواز آئی وعلیکم السلام بھائی عبد الغفور. قاری صاحب پلٹی ہو کے بے ہوش. بتاؤ سننے میں نقصان ہے یا نہ سننے میں؟ قاری صاحب کہتے ہیں کمبختوں نہ سنتے نہ جواب دیتے. تو بچے بھی بڑے شرارتی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق. کل سے طاق-راتیں شروع ہو رہی ہیں تو ذرا اہتمام. آپ کھڑے ہوں اور وہی گٹر کھلا ہوا ہے, لوگ کہہ رہے ہیں نہیں جاؤ, آپ وہاں کھڑے ہو کر تھوڑی دیر سوچیں. بیٹا ذرا سوچ لے, اگر گیا اور پاؤں اندر آیا تو تھوڑا سا کوئی یوٹیوب پہ ویڈیو لگا کے گٹر میں گرتے ہوئے لوگوں کی دیکھ لے. تو دیکھ نہیں سکتا, سوچ تھوڑی دیر. جب بہت زیادہ سوچیں گے نا, آہستہ آہستہ آپ کی وہ کیفیات بننا شروع, آپ کے دل میں خوف پیدا ہونا شروع. آپ ماشاءاللہ 130 کلو کے ہو گئے, گول ہو گئے. اب آپ لمبائی چوڑائی آپ کی کیا ہو گئی برابر. مٹھائی کے لڈو آپ کے سامنے رسگلے پڑے ہوئے ہیں. کسی نے کہا یہ رسگلے, دوسرے نے کہا بھائی تو اپنا موٹاپا دیکھ, شوگر ہو سکتی ہے, بلڈ پریشر ہو سکتا ہے. آپ نے کہا بے یار وہ دیکھا جائے گا, ابھی تو کھاؤ. لیکن کھانے سے پہلے استحضار کریں. آپ 2-4 اپنے پرانے دوستوں کو ہسپتالوں میں دیکھیں جا کے, یا تصور کریں یار اس دن فلاں کا انتقال ہوا تھا, ایسے یوں پڑا ہوا تھا ہے بھائی تختے پہ, ایسا ہی ہوگا نا, ایسے تختے پہ پڑا ہوا تھا, اچھا بھلا ہٹا کٹا تھا, اس دن فلاں کو برین ہیمریج ہوا تھا, اب وہ تھا, اب ہے, بولو اس کا جنازہ اتار رہے تھے ہم قبر میں. جب یہ سوچنا شروع کریں گے نا تو وہ لڈو میں آپ کو وہ لڈو زہر لگنا شروع ہو جائیں گے. آپ کو اس میں سانپ کے پھن نظر آئیں گے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ سانپ کے پھن نظر آئیں گے اس کے اندر. اگر جتنا سوچو گے اتنا وہ زہر لگے گا, آپ اتنا زہر لگے گا. تو مریضوں کا جب انسان سوچتا ہے نا بے وہ بھی ان کے ساتھ یہ ہو گیا, ان کے ساتھ, جب سوچتا ہی نہیں ہے تو پھر پھوڑتا چلا جائے گا. یقین تو ہے کہ ایسا ہوگا لیکن استحضار نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں استحضار. استحضار کا مطلب حاضر کرنا کسی چیز کو, دماغ میں لائیں اس کو. علماء کہتے ہیں 24 گھنٹے میں ایک ٹائم نکال کے نا سوچا کریں, ایک دن پھٹے پہ لیٹا ہوں گا میں. موت کا یقین سب کو ہے, استحضار نہیں ہے. سب کو پتا ہے مریں گے. کوئی آپ کو آ کے کہتے ہیں مریں گے تو کون سی کوئی نئی معلومات دے رہا ہے, پتا ہے مریں گے تو کیا کروں میں, مریں گے تو چل آج فلم دیکھنے چلتے ہیں. لیکن اگر تھوڑی دیر کھوپڑی استعمال کرنا بیٹا, اس کا مطلب پتا ہے کیا ہے مریں گے کا, تھوڑی دیر سوچ لیں. ایک دن پھٹے پہ لیٹا ہوا ہوں گا. ہمارے حضرت سے جب ہم بیعت ہونے گئے نا تو حضرت سے بیعت ہو گئے ہم, حضرت نے وعدے کیے نماز پڑھیں گے, یہ کریں گے. حضرت نے ایک عمل بتایا, فرمایا روزانہ 5 منٹ کسی بھی ٹائم پہ یہ سوچنا ہے کہ ایک دن میں پھٹے پہ لیٹا ہوا ہوں گا اور مجھے غسل دیا جا رہا ہو. دائیں کروٹ لٹاؤ جی, مفتی طارق مسعود صاحب. اس وقت مفتی بھی مشہور نہیں تھے. طارق صاحب کو دائیں طرف لٹاؤ, ادھر سے پانی بہاؤ. ڈر لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا؟ اس لیے نہیں لگ رہا کہ میں لیٹا ہوا ہوں. آپ لیٹو گے پتہ, ابھی مجھے لگ رہا ہے, آپ کو تھوڑی لگے گا. آپ بھی اتنے ہوشیار ہو, میرے بارے میں سوچ رہے ہو کہ پھٹے پہ. میں آپ کو اس لیے اپنی مثال دے رہا ہوں کہ اپنے بارے میں سوچو. سمجھ رہے ہو؟ آپ بھی نا, شیطان کہتا ہے اچھا یہ بھی لیٹے ہوئے ایک دن پھٹے پہ, تو آپ یہاں لیٹے ہوئے نہیں ہو کہ پھٹے پہ. تو سوچو اپنے بارے میں. کسی کا نام سعید ہے, کسی کا نام وسیم ہے, وہ سوچے وسیم تو ایک دن کہاں ہوگا. خدا کی قسم یہ اتنی بڑی حقیقت ہے نا, دنیا میں الطاف بھائی کراچی آ سکتے ہیں, رفع مقدمہ چل سکتا ہے, لیکن ایسا ہو نہیں سکتا. یہ پاکستان میں مہنگائی ختم ہو سکتی ہے, کشمیر آزاد ہو سکتا ہے, یہ سب ممکن ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ پھٹے پہ نہ لیٹیں. سمجھ رہے؟ اور یہ بھی خوش قسمت ہو گئے کہ پھٹا ملے گا, ورنہ دھماکے میں اڑ گئے تو پھٹا بھی نہیں ملے گا آپ کو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہاں تو یہ بھی امکان ہوتا ہے کہ پھٹے سے بھی گئے. قبر بھی آج کل چند لوگوں کو ہی مل رہی ہے. تو یہ استحضار جب کرو گے نا روزانہ بیٹھ کر, بیٹا کچھ بھی روزانہ نا سونے سے پہلے میں منع کر رہا ہوں یہ استحضار کا. آج کل لوگوں کے دل کمزور ہیں, وہ پھر پھٹے پہ ہی نہ لیٹے ہیں کہیں جا کے, اتنا مسلط کر لیتے ہیں کہ وہ رات ان کی. ویسے تو اکابر بزرگ یہ بتاتے تھے سونے سے پہلے یہ مراقبہ کرو. اس کو مراقبہ کہتے ہیں. آج کل جو مراقبے سینٹر ہے ٹوپی ڈرامے ہیں, یہ مراقبے تھوڑی ہو رہے ہیں, پتہ نہیں نیلی روشنی پیلی گلابی, یہ سب ٹوپی ڈرامہ ہے. مراقبے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ استحضار کرو بیٹا بہت جلد پھٹے پہ تو لیٹنے والا ہے. یہ سارا منظر سوچا کریں کہ پھر میرے کپڑے اتارے جائیں گے, ایک چادر ڈالی جائے گی, ادھر سے جی غسل دے رہے ہیں, ادھر سے لٹا رہے ہیں, یوں کر رہے ہیں, استنجا کرا رہے ہیں, اور میں پڑا ہوا کو بے یارو مددگار, کچھ بھی نہیں حرکت ہوگی مجھے. وہ امریکہ جانے کے پلان, وہ پراپرٹی, بحریہ ٹاؤن میں اتنے پلاٹ اور ایسا بنگلہ اور 4 شادیاں, سب کہاں گئیں؟ کھڈے میں گئی. اور یہ
جو میرے پلان تھے سی اے کا 1 سیمسٹر باقی رہ گیا ہے, اس کے بعد نوٹ چھاپیں گے, یا چھاپ لیے ہیں تو اب گھر خریدیں گے, یا خرید لیا ہے تب اس میں رہیں گے, کہیں نہ کہیں اسٹاپ پہ بریک لگ کے آدمی کہاں چلا جاتا ہے, پھٹے پہ چلا جاتا ہے. بہت سے لوگ تو ہم نے دیکھے پوری زندگی انہوں نے پلان بنایا, ہماری زندگی خواہش ہے اپنا گھر بہت بڑا ہو, لیکن وہ خواہش پوری ہونے کا جب ٹائم آیا تو ان کے پھٹے کا ٹائم آ چکا تھا. مولانا عباد الرحمان صاحب بڑا پیارا بیان کر رہے تھے نا تبلیغ میں, مجھے بڑا مزہ آیا ان کے بیان میں. وہ بیان میں کہہ رہے تھے بیچ کراچی اجتماع میں کہ لوگ تبلیغ میں وقت نہیں لگاتے, کہتے ہیں پہلے سیٹ ہو جائیں پھر ہم تبلیغ میں نکلیں گے. پہلے سیٹ کا مطلب لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ جی اب ہم ابھی یہ کریں گے کہ ابھی ہم شادی کریں گے, پھر ہمارے بچے ہوں گے, پھر ان کے وہ ایجوکیشن ہے, پھر تعلیم ہے, پھر یہ کیا, پھر یہ کیا. اس کے بعد جناب جب بالکل تمام کاموں سے فارغ ہو گئے, بالکل جب سیٹ ہو گئے نا ہر کام میں, پھر چلہ لگائیں گے. تو انہوں نے بڑی پیاری مثال دی, کہتے ہیں یہ جو سیٹ ہوتا ہے نا یہ قبر میں جا کے ہوتا ہے, اس سے پہلے کوئی سیٹ, کیونکہ اتنے مسائل ہیں, ایک مسئلہ ختم نہیں ہوتا. آپ کیا سمجھتے ہو, بچے ہو گئے, پہلا مسئلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے بالغ آدمی کا کہ جاب مل جائے, جاب ملتی ہے تو مسئلے ختم تھوڑی ہوتے ہیں, نئے مسئلے شروع. اب یار رشتہ تلاش کرو, پہلے تو جاب ہی نہیں تھی, کوئی دیتا نہیں تھا رشتہ, اب رشتہ مل گیا, اگلا مسئلہ بچہ کیوں نہیں ہو رہا بھائی, اولاد ہو جائے. اب اولاد ہو گئی تو پھر اس کی بیماریاں, اس خسرہ نکل آیا بچے کو, یہ ہوتا ہے کہ نہیں, کبھی بچی کو خسرہ, کوئی چکن پاکس, یہ بیماری وہ بیماری, اتنے مسئلے. پھر وہ بچہ بڑا ہوتا ہے, اس کے اسکول کی فیسیں ہوتے ہوتے پھر اس کی شادی, پھر یہ انسان کا بچہ نہیں بن رہا, ٹھیک ہے نا, پیدا ہوا تھا تو انسان کا لگ رہا تھا, ابھی کچھ اور مخلوق لگ رہا ہے حرکتوں سے. تو انہوں نے بتایا کہ یہ سارے مسئلے ہوتے, انہی مسئلوں میں انسان ایک دن پھٹے پہ آتا ہے. غسل کفن کے بعد قبر میں اس کو لٹا کے سیٹ کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ جی یوں کر کے ذرا لٹاؤ قبلے کی طرف. جب لٹا کے پھر اس کا منہ کھول کے کہتے ہیں اب سیٹ ہے, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے, تو اب جا کے سیٹ ہوا ہے, لیکن اب کسی کام کا ہے نہیں, نہ یہ سہروزے پہ جا سکتا ہے, نہ یہ چلہ لگا. تو انہی مسائل کے اندر ہی سب کچھ کرنا ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے. مجھے لوگ کہتے تھے کہ پہلے آپ اپنا گھر بناؤ, جب میں دوسری خواتین نہ بیٹھی ہوئی ہوں, یار کیا کریں, اب مثالوں سے یہی مثال سب سے بہترین ہوتی ہے سمجھانے کے لیے نا. میں جب دوسری کر رہا تھا نا, ذرا آرام سے, میں جب دوسری کر رہا تھا تو لوگ مجھے کہہ رہے تھے پہلے سیٹ تو ہو جاؤ. کیا ہو جاؤ, بلکہ پہلی میں بھی لوگ کہہ رہے تھے پہلے سیٹ تو, ہماری 4000 اس وقت 2000 میں میری تنخواہ تھی, 4000 میں کون کرتا ہے شادی, پہلے سیٹ ہو جاؤ. میرے دوست احباب اب تک سیٹنگ میں لگے ہوئے ہیں, 30 سال ہو گئے شادیاں نہیں کی انہوں نے. میں کہتا تھا سارے کام اکٹھے ہی ہوں گے, شادی بھی اکٹھی ہے, سیٹنگ بھی, ہم اپنے جو مالی لحاظ سے سیٹل ہونے کی بھی کوشش, بچے بھی ساتھ ساتھ ہی ہوتے رہیں. لوگ کیا کرتے ہیں, شادی ہو گئی بچے نہیں ہوں, پہلے ہماری آمدن اتنی ہو جائے. نہیں بھائی, یہ سب چیزیں کیا ہیں ساتھ. پھر ہم نے کہا اب دوسری کر لیتے ہیں. تو مجھے یاد ہے ایک ہمارے خاندان کی خاتون آئی, انہوں نے کہا اپنا گھر تو بنا لو, پیسے بچا کے بیٹا اپنا گھر بنا لو پہلے, پھر کرتے رہنا. ہم نے کہا سارے کام کیا ہوں گے, ساتھ ساتھ ہی. تو ہوتے رہے سارے کام, بچے بھی ہو رہے ہیں, ہو ہی رہے نا. اگر میں یہ سوچ کے بیٹھ جاتا پہلے سیٹ, تو جب ہم, وہی ہے نا کہ جب بادام تھے, جب دانت تھے تو کھانے کے لیے بادام نہیں تھے, جب بادام کا انتظام ہوا تو منہ میں کھانے کے لیے دانت ہی نہیں. کتنے لوگ ہیں جو بیچارے سیٹ ہوتے ہوتے اب ان میں جذبے ہی ختم ہو گئے, ان کو سمجھایا جائے کہ اب کل کہہ رہے شوق ہی نہیں رہا. تو سارے مسئلے, ہر دین بھی لوگ پتہ ہے کیا کرتے ہیں, یار ہم نا ابھی, میں نے لوگوں کو اکثر نوجوانوں کو میں کہتا ہوں, یار تم سے اگر گناہ نہیں چھوٹ رہا نا, کوئی عادت پڑ گئی ہے, لت پڑ گئی, تم تبلیغ میں 4 مہینے کے لیے نکل جاؤ. اس کا فائدہ یہ ہوگا 4 مہینے تک تم یہ گناہ نہیں کرو گے, عادت چھوٹ جائے گی. پتہ ہے کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں اچھا پھر ایسا ہے کہ پہلے ہم یوں کر لیں, پھر یوں کر لیں, پھر یہ کام ہو جائے, پھر یہ کام ہو جائے, پھر یوں ہو جائے, اور اس دوران جی بھر کے گناہ کر لیں, اس کے بعد ہم جائیں گے. میں کہتا ہوں کبھی بھی نہیں جاؤ گے, قیامت آ جائے گی نہیں جاؤ. جاتا وہی ہے جو چلا جاتا ہے, سمجھ رہے ہیں نا, جاتا وہی ہے جو چلا جاتا ہے, جو نہیں گیا نہیں گیا. انگلش میں نا ہی وینٹ, ایسا وینٹ کہ وینٹ ہی وینٹ. کسی نے کراچی والے بندے سے پوچھا کہ وہ گیا, ایسا گیا کہ گیا ہی گیا, اس کا انگلش میں ترجمہ کرو. اس نے کہا ہی وینٹ, ایسا وینٹ کہ وینٹ ہی وینٹ. تو کیا ہے, وہ کیفیات پیدا کرنا ضروری. وہ استحضار سے, تو روزانہ 5 منٹ نکال کے موت کا تصور کرنا ہے. بار بار یہ دنیا مسافر خانہ ہے, رہنے کی جگہ بولو نہیں ہے, سب مٹی ہے بھائی, مریں گے, پھٹے پہ لیٹے ہوئے ہوں گے تھوڑے دنوں میں. پھر بتاؤ اگر برے اعمال کیے ہوں گے تو آگے قبر کا حال کیا ہوگا. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب شہادت ہوئی نا, تو انہوں نے کہا کہ مجھے جلدی دفنانا, اس لیے کہ اگر میں برا ہوا تو ایک بوجھ اپنے سر سے اتارو گے, اچھا ہوا تو مجھے میرے انجام تک جلدی پہنچاؤ. آگے قبر میں تو مومن کے لیے جنت کے باغات میں سے باغ ہے, وہ مومن چاہتا ہے جلدی پہنچوں میں اپنے منزل کی طرف.
فروح و ریحان و جنت نعیم. تصور کریں موت کا وقت ہوگا, اللہ کہتے ہیں برے لوگوں کی روح نکالتے ہیں سخت فرشتے اور نیک لوگوں کی روح اچھے فرشتے نکالتے ہیں. یہ تو میں نے واقعات بھی سنا ہے نا, کچھ لوگوں کے اپنے موت کے وقت کے مشاہدات ہیں, میں نے تو بیان میں بتایا تھا, ابھی نہیں دوبارہ بتاؤں گا, لمبی بات ہو جائے گی. ہم نے شہداء کے خون کی خوشبو اللہ کی قسم اپنی ناک سے سونگھی ہے, اپنی ناک سے سونگھی, اور ہمارے بہت سارے ساتھیوں نے سونگھی, میں اکیلا نہیں ہوں. تو کتنی موٹیویشن ملتی ہے یار, ایک یہ انجام بھی ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ زنا کرتے ہوئے موت آ گئی, چوری کرتے ہوئے بھی لوگ مرتے کہ نہیں مرتے. ہم ایک دفعہ کہیں ماڑی پور سے آ رہے تو ایک کھمبے پہ چور چپکا ہوا ہے, بجلی کا کوئلہ بنا ہوا ہے. وہ صبح کے وقت نا یہ جو تاریں ہوتی ہیں نا کاٹنے کے لیے کہیں گیا اور چپک گیا. کتنی بری موت ہے یار, اس کے ایسے کے خون سے خوشبو آئے گی, بولو نا. تو انجام بھائی اچھا انجام, کون نہیں چاہتا کہ میرا انجام اچھا ہو. آگے قبر ہے ہزاروں سال, تو یہ بار 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 سوچنا ہے. اس سے کیا ہوگا, ایمان کے ساتھ ساتھ کیفیات بننا شروع. جب بہت زیادہ سوچے گا نا یہ, تو آہستہ آہستہ نماز میں دل لگنا شروع. یا جانا کدھر ہے, ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے, تو پہلے سے آگے کھڑے ہو جاؤ, پہلے سے دوستی لگا لو اللہ سے, مزہ آئے گا نماز میں. دوسرا کام کیا, یہ بہت لمبا ٹاپک ہے, اس کو میں کبھی کسی اور وقت اور ڈیٹیل سے بیان کروں گا کیا کیا کرنا چاہیے. دوسرا کام جو کرنے کا ہے وہ ہے تذکرہ. جس چیز کا تذکرہ زیادہ کرتا ہے نا انسان, اس کی کیفیات بننا شروع. آپ ہر وقت لڑکیوں کی باتیں کرنا شروع کرو, آپ ایک نمبر کے ٹھرکی ہو جاؤ گے. حقیقت ہے, آپ کالج میں دیکھ لو, یونیورسٹیوں میں دیکھ لو, لڑکے جو لڑکیوں کی باتیں ہر وقت کرتے رہتے ہیں نا, وہ لڑکیاں وہ دیکھ کیسی لگ رہی ہے, وہ دیکھ کیسی لگ رہی ہے, وہ کیا بن جاتے ہیں بالآخر, وہ ٹھرکی آٹو پہ ہو جاتے ہیں. وہ بڑھاپے میں بھی ویسے کے ویسے ہی رہتے ہیں. وہ حقیقت ہے یہ. اور جو اپنی پڑھائی میں دلچسپی لیتے ہیں, یہ تبصرے زیادہ نہیں کر رہے ہوتے, وہ انسان کے بچے بنے رہتے ہیں. یہ انسان کی عادت ہے, جس چیز کا تذکرہ کرتا ہے تو وہ کیفیات اس کی بننا شروع. تو آپ اللہ کا ذکر زیادہ کرو گے, جنت جہنم کا تذکرہ زیادہ کرو گے, موت کا تذکرہ زیادہ کرو گے. حدیث میں آتا ہے اکثروا من ذکر ہادم اللذات الموت, وہ چیز جو لذتوں کو فنا کرنے والی ہے نا موت, اس کا تذکرہ زیادہ کرو. حضرت عمر نے جو مہر بنائی تھی نا, اسٹیمپ, انگوٹھی, اس پہ کیا لکھا ہوا تھا, کفا بالموت واعظا, موت نصیحت کے لیے کافی. جہاں بھی اسٹیمپ لگاتے اس پہ یہ لکھا ہوا تھا. حضرت عمر نے اپنی نصیحت کے لیے یہ کیا ہوا تھا. حالانکہ ان کو کیا ضرورت تھی نصیحت کی, بھائی وہ تو اللہ کے خوف سے رو رو کے نالیاں بن گئیں. لیکن اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے نا ہر وقت دیکھ عمر ایک دن تو دنیا سے جائے گا. جہاں بھی وہ تو خلیفہ تھے نا, جگہ جگہ تحریریں لکھ کے اسٹیمپ لگانی پڑتی تھی. جب اسٹیمپ لگاتے موت لکھا ہوا تھا سامنے, کفا بالموت واعظا, کفا بالموت واعظا. اور ہم نے آج اپنی زبانوں سے سوچنا تو دور کی بات, موت کا تذکرہ کرنا بھی ختم. جہاں بیٹھو موبائل کی باتیں, جہاں بیٹھو لڑکیوں کی باتیں, جہاں بیٹھو ایکٹروں کی باتیں, فلموں کی باتیں, میچز کی باتیں, سیاست کی باتیں. ابے وہ ایسا ہو گیا, ابے وہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ کر دیا, ابے وہ اس نے یہ کر دیا, ابے تبے. سارا دن گھر میں جاؤ تو آلو کباب انڈے پراٹھوں کی باتیں. بیگم کی بات شروع ہوتی, انڈے لینے بھیجا تھا, لائے, وہ آپ کو لے کر آ گیا, نہیں لے کر آ گیا, تنخواہ کے, یہی بات. وہ بھی اگر اللہ کے لیے بیگم سے باتیں کرو نا تو یہ بھی عبادت ہے, اس میں بھی آپ کی کیفیات بنیں گی. ایک خاتون نے بتایا کہ میرا میاں اتنا نیک آدمی ہے, تعریف کر رہی تھی اپنے میاں کی, کوئی غلط الزام نہیں لگایا. یہ اس خاتون کے ایک نمبر ہونے کی دلیل, کہہ رہے اتنے نیک کہ ہر وقت اللہ اللہ ہی کرتے رہتے ہیں گھر بیٹھ کے, مجھ سے بات ہی نہیں کرتے. گھر میں آئیں گے صبح شام اللہ کا ذکر. تو میں نے کہا وہ نیک تو ہے مگر اس کے پاس علم, بولو, نہیں. اگر اس کے پاس علم ہوتا نا تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ گھر والی کو ٹائم دیتا لازم, کیونکہ ہمارے نبی سے زیادہ کون ذکر اللہ کرے گا. ہمارے نبی حضرت عائشہ کے پاس اپنی ازواج کے پاس بیٹھتے تھے, بات چیت کرتے تھے, ہنسی مذاق کی باتیں کرتے تھے, پرانی کہاوتیں سنا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ فرضی کہاوتیں بھی ہوتی ہیں ان میں. تو جو کام اللہ کے لیے کریں گے اس میں تو کیفیات بنتی ہیں, جو اللہ کے لیے نہیں ہوگا اس میں اللہ کی محبت نہیں بنتی. تو جب اللہ کا تذکرہ یا اللہ کو راضی کرنے کا عمل زیادہ ہوگا تو آہستہ آہستہ وہ کیفیات بننا, بولو, شروع. دیکھو رمضان میں زیادہ انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے نا, وجہ کیا ہے, روزہ رکھ رہا ہے سارا دن, تراویح پڑھ رہا ہے, کچھ نہیں تو دوسرے مہینوں کی نسبت تھوڑا بہت اللہ کا نام زیادہ لے لیتا ہے اپنی زبان سے. تو یہ اور زیادہ ہو جائے تو وہ کیفیات اور زیادہ بننا شروع. اس لیے صبح و شام کی تسبیحات ہیں, یا عام محفلوں میں انسان اللہ کی بات زیادہ کرے. ہر وقت دنیا کے تذکرے, بزنس کے, کاروبار کریں, وہ بھی ضرورت ہے معاشرے کی, لیکن تھوڑا سا اللہ کا بھی تو تذکرہ زبان پہ لے کر آئیں. اور موت کا تذکرہ تو بہت زیادہ بڑھا دیں. خاص طور پہ جو پراپرٹی میں دلچسپی لینے والے لوگ ہیں نا, ذاتی مکان, ذاتی بنگلے, ان کو تو چاہیے ہر وقت قبر قبر کرتے رہا کریں.
کیونکہ جتنی دنیا کی محبت پراپرٹی والوں میں ہوتی ہے, ذاتی گھر والوں میں, اتنی ایک کرائے کے گھر والے میں نہیں ہوتی. وہ تو بار بار میرا مکان, میرا مکان, میرا گھر, میری, دیکھو اتنا موٹا سریا ڈالا میں نے اس میں, اور اتنا یہ ایسی دیوار. وہ تو اس کو اگر فرشتہ آگے بولے نکل لے, وہ کہے گا بھائی سالے 5 کروڑ کا میں نے گھر بنایا ہے بھائی. تو چھپڑے میں رہے, شیٹوں میں رہ رہا ہے, اس کو فرشتہ کیا نکل لے, وہ کہے گا شاید وہاں کچھ اچھے حالات ہوں بھائی, نکل لیتے ہیں بڑے آرام سے. کیا خیال ہے؟ غریب آدمی کے لیے مرنا اتنا مشکل نہیں ہے. سارا مسئلہ کس کے ساتھ ہے؟ دولت مندوں کے ساتھ. وہ ہزار راز کے بنگلوں سے ان کی روح نکلنا بڑا مشکل کام ہے بھائی. وہ ان کو تو ہر وقت قبر قبر قبر, اور وہ بالکل بھی قبر کی بات, غریب تو پھر بھی کر رہا ہوتا ہے, امیر بالکل قبر کی باتیں نہیں کرتا. اس سے اس کے دل میں دنیا کی محبت, کیفیات دنیا کی بنتی ہیں, اللہ کی نہیں بنتی, قبر کی نہیں بنتی. صحابہ کرام میں بعض ایسے کروڑ پتی تھے, حضرت عثمان تو بہت مالدار تھے. کیفیات کیسی تھیں؟ ایک ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کیا ہے عبادت میں. حالانکہ آج کسی کے پاس اتنی دولت ہو, اس کا عبادت میں اتنا دل لگے گا ہے بھائی؟ کہے گا یار یہ کر لو, وہ تو یہ گھومتا ہی رہے گا. تو صحابہ کرام میں جو بڑے بڑے مالدار تھے, ایسے عبادت کے ان کے جذبے دعاؤں میں. تو یہ کیفیات زبان کے تذکرے سے بنتی ہیں. اور بار بار تقریر کے دوران کہا, ان سے پوچھا گیا کہ پوسٹ مارٹم کے لیے یا طبی علاج کے لیے, میڈیکل سائنس کے لیے جو مردوں کی چیر پھاڑ کی جاتی ہے, پوسٹ مارٹم کے لیے مردوں کی چیر پھاڑ میں تو علماء کا اختلاف ہے, کس حد تک جائز ہے, کس حد تک ناجائز ہے. اس میں تو 2 رائے ہیں. بہت سے علماء, دارالعلوم کرنگی کے علماء کہتے ہیں کہ اگر پوسٹ مارٹم بہت زیادہ میت کو بگاڑ نہ دیا جائے, اتنے محدود پیمانے پر ہو, اور اس سے قاتل کا پتہ چلانا ممکن ہو, تو پھر جائز ہے. یہ دارالعلوم کرنگی کے علماء کا فتویٰ ہے. اس لیے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ علماء پوسٹ مارٹم کو بالکل حرام سمجھتے ہیں. یہ لوگ الزام بھی علماء پہ خود ہی لگاتے ہیں کلپ بنا کے, اور پھر طنز بھی خود ہی. ان کو بیچاروں کو یہ تک نہیں پتا کہ علماء کی اس بارے میں رائے ہے کیا. پوسٹ مارٹم کے ذریعے اگر قاتل کا پتہ چلانا ممکن ہے, اور پوسٹ مارٹم میں میت کی ایسی کی تیسی نہیں ہو رہی, تو بہت سے علماء اس کی گنجائش دیتے ہیں, لیکن فوری طور پر اسی ٹائم پہ کر لیا جائے. اور میڈیکل سائنس کا علم سیکھنے کے لیے مردوں کی چیر پھاڑ کی علماء اجازت بولو بھائی نہیں. اس لیے کہ کسی کو لوگ کہتے ہیں بھائی جان بچانے کے لیے تو سب کچھ ٹھیک ہے, بندہ بھی مار سکتے ہو اپنی جان بچانے کے لیے. یاد رکھو علماء یہ کہتے ہیں کہ جان بچانے کے لیے تو قتل کرنا بھی جائز ہے, سور کھانا بھی جائز ہے. جان بچانے کا طریقہ سیکھنے کے لیے یہ چیزیں جائز. میڈیکل سائنس میں جب ہم علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں تو جان بچا نہیں رہے ہوتے, بچانے کے طریقے سیکھ رہے ہوتے ہیں. سیکھنے کے لیے نہیں کہ آپ سور بھی کھا لیں, اور کہ بھئی دیکھو اگر میں جنگل میں بھوکا رہ گیا کسی دن تو تھوڑی سی سور کی پریکٹس ہونی چاہیے, تاکہ ایک اچانک یہ آ جائے گا تو میں تو سور کھایا نہیں جائے گا. اس کی اجازت تھوڑی ہوگی, ایسے تو دروازہ کھل جائے گا. عملی طور پر کسی کی جان بچانا ایک الگ چیز ہے, اور میڈیکل سائنس میں علم حاصل کرنے کے لیے جان بچانے کا طریقہ سیکھا جا رہا ہے, بچائی نہیں جا رہی. اس میں آپ کو حرام کی اجازت, کیونکہ اسلام کی ایک باؤنڈری ہے, لیکن موصوف نے کھلے عام فتویٰ دیا. اور پھر بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ چونکہ لاوارث لاشوں کے ساتھ کیا جاتا ہے اس لیے جائز ہے. اسلام میں کوئی بھی لاش لاوارث. ایک صاحب میرے سے بحث کرنے لگے, یہ مولویوں نے دین کو مشکل میں, ہم کیسے ترقی کریں گے اگر ہم مردوں پہ چیر پھاڑ نہیں کریں گے. میں نے کہا انسان کی جو باڈی ہے نا, بالکل اس جیسا تو کوئی جانور نہیں ہے, لیکن اس باڈی کے جو مختلف فنکشن ہیں, مختلف پارٹس ہیں, وہ پارٹس آپ کو مختلف جانوروں میں, جیسے نظام ہاضمہ مینڈک کا بالکل انسان جیسا ہے, ٹھیک ہے نا, تو نظام ہاضمہ سمجھنے کے لیے مینڈک کا, یا اور بہت سے جانور ہیں جن کو آپریشن کیا جا سکتا ہے. کڈنی کو کا مطالعہ کرنے کے لیے دوسرے بہت سے ایسے جانور ہوں گے جن کی, کیونکہ حدیث میں آتا ہے ما انزل اللہ من داء الا انزل له شفاء, ہر بیماری کا اللہ نے علاج پیدا کیا. یہ جانور تو ہمارے لیے پیدا کیے ہیں. کتنی میڈیکل سائنس میں دوائیں ایسی ہیں جو جانوروں کے عمل کو دیکھ کر ایجاد کی گئی ہیں کہ اس بیماری میں جانور کیا کرتا ہے. ریچھ کو میں نے خود ڈاکومنٹری دیکھی, ریچھ کے پیٹ میں درد ہے, وہ گیا جا کے ایک جڑی بوٹی نکال کے کھانے لگا. ڈاکٹر کھڑا ہے ڈاکومنٹری بنا رہا ہے, اس نے کہا کہ جب یہ جڑی بوٹی اس نے کھائی ہے, اس سے ڈاکٹروں کو پتا چلا کہ پیٹ کے درد میں اس جڑی بوٹی میں اللہ نے کیا رکھا ہے, شفا. بہت سی دوائیں ایسی ہیں. تو چونکہ گورے تو کسی مذہب کو مانتے نہیں ہے نا, وہ تو آزاد ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں, وسیم کو لے آوے, سلیم کی لاش کو لے آپ, گردے پھاڑے چانپے. وہ مائیکل جیکسن کو پتہ نہیں کتنے ہفتے اس کا پورا قیمہ بنا کے دفن کیا اس کو, اس کے دماغ کے 4 پیس کیے ہوئے. وہ تو کسی چیز کے پابند نہیں ہے. ہمیں تو میت کی بھی تعظیم کا حکم ہے, اور جب جانوروں سے یہ کام ہو سکتا ہے تو میت کو کیوں بھیٹ چڑھاؤ.
اور پھر بھی اگر آپ کہتے ہیں کہ میت کو بھینٹ چڑھا سکتے ہیں، پھر آپ اپنی والدہ کا جنازہ جا کے ہسپتال میں پیش کریں، کیونکہ لاوارث لاشیں اسلام میں لاوارث، اگر کوئی بوڑھا مرتا ہے اس کی کوئی اولاد نہیں ہے تو جو بھی اس لاش کو دیکھے گا شریعت میں وہی اس کے بیٹے کا قائم مقام، وہ اس کو ایسے عزت احترام کے ساتھ دفن کرے گا جیسے یہ اس کا باپ ہے۔ اسلام میں لاوارث لاش کوئی بھی نہیں ہوتی، سب قابل احترام ہے۔ کافر لاش کے احترام کا حکم ہے، مسلمان کو کیسے آپ وہ کر سکتے ہیں؟ تو جو بھی یہ بات کرے نا ڈاکٹر صاحب، اس پہ بقراتیاں اور افلاطونیاں پیش کرے، نہیں ایکچولی ہمیں میڈیکل سائنس میں ایکچولی مسلمان پیچھے رہ جائیں گے، تو ان سے کہیں ٹھیک ہے آپ اپنے ابا کو چیر پھاڑ کے لیے جیسے ہی ابا کا انتقال ہو فوراً ہاسپٹل بھجوا دیں اور چھری چاپڑ لے کے کیا ہو جائیں، ابا کے پیس بنائیں، لٹکائیں، جیسے قصائیوں نے گوشت کو لٹکایا ہوا تھا، یہ پھیپڑے ابا کے، ان کو سمجھو پھیپڑے کیسے ہوتے ہیں۔ جیسے آپ کے لیے میں نے کہا نا کہ آپ اپنی ماں کی لاش دیں، ایک دم آپ جوش میں آ جاؤ گے، تو یاد رکھو کوئی بھی عورت دنیا سے جاتی ہے وہ بھی کسی کی ماں ہے، اگر نہیں ہے تو وہ سب کی ماں ہے، وہ سب کی بہن ہے، وہ سب کی بیٹی ہے۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اس لیے جو نئی نئی فلمیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں میرے بھائی، یہ ان کے پاس دلیل بھی، ایک صاحب نے یہ بھی دلیل دی کہ قرآن تو قصاص کی ترغیب دیتا ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، جان بچانے کے لیے اسلام جب اس کی اجازت دے رہا ہے کہ دوسرے کی گردن اڑا دو، تو جان بچانے کے لیے میت کی چیر پھاڑ کی اجازت کیوں نہیں ہوگی؟ پہلی بات تو یہ کہ اسلام نے اس کی وہ کہہ رہے ہیں اس کی ترغیب دے رہا ہے کہ گردن اڑا دو، اسلام نے قصاص کی ترغیب بولو بھائی نہیں دی۔ لوگ آیت نمبر دیکھتے ہیں کہ بھائی آیت نمبر زبردست، اسلام میں اصل یہ ہے کہ معاف کیا جائے، قاتل سے قصاص نہ لیا جائے۔ تبھی جہاں یہ آتا ہے نا تمہارے لیے قصاص میں حیات ہے، یہ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ نظام یہ ہونا چاہیے کہ اجازت ہونی چاہیے قتل کی، ترغیب اس کی ہے کہ معاف کر دو۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، فرمایا جس قاتل کو مقتول کے ورثہ کی طرف سے معاف کر دیا جائے تو دیت لینے میں احسان سے کام لو۔ تو مقتول کے ورثہ کا لفظ اللہ نے استعمال نہیں کیا بلکہ اس کو بھائی کہا ہے، کہ جس قاتل کو اپنے مقتول وارث کے بھائیوں کی طرف سے اجازت مل جائے حالانکہ وہ اس کے بھائی نہیں ہوتے۔ اس میں اللہ نے بتا دیا کہ دینی بھائی ہیں، تھوڑا رعایت کر لو۔ اگرچہ اس قاتل نے تمہارے بھائی کو، باپ کو، بیوی کو، بیٹے کو قتل کر دیا، اب اس کو سزا ملنی چاہیے، ہم اجازت دے رہے ہیں گردن اڑوا دو اس کی، لیکن ہے تمہارا دینی، بولو بھائی، انسانیت کے رشتے سے، بلکہ اس میں ذمی بھی داخل ہے، غیر مسلم بھی داخل ہے۔ قرآن کہہ رہے اپنے بھائی کو کیا کرو، انسانیت میں تمہارا کیا ہی ہے، اگرچہ اس نے قتل کر کے جرم کیا لیکن اس جرم کی سزا دیت کی شکل میں، پیسے لے لو، کیونکہ تمہارا نقصان ہوا، اس کی تلافی پیسوں سے کر لو، کیونکہ وہ مقتول تو اب زندہ، بولو نا بھائی، اور مقتول خود قیامت میں انتقام لے لے گا۔ تم نے کیا کرنا ہے، تمہارا دینی بھائی ہے، یا انسانیت میں تمہارا کیا ہے، رشتہ ہے، انسانیت کے لحاظ سے تمہارا۔ تو قرآن قصاص کی ترغیب نہیں دیتا، قرآن کس کی ترغیب دیتا ہے، معاف کرنے کی۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں بھی سعودی عرب میں یا کہیں بھی جہاں قصاص کا قانون ہے، مقتول کے ورثہ کو آخر دم تک کوشش کی جاتی ہے معافی پر اکسانے کی، اور یہ حکومتی سطح پہ کام کیا جاتا ہے۔ کئی بار ایسا سعودی عرب میں ہوا ہے کہ وہ تلوار لے کے جلاد کھڑا ہے معاف کرنے کے لیے، گردن اڑانے کے لیے، اور حکومتی اہلکار اور جا کے قاتل کے اولیاء اس کو سمجھا رہے ہوتے ہیں بھائی چھوڑ دے، علماء جاتے ہیں باقاعدہ اس کو معاف کرنے کی ترغیب پر کیا کرتے ہیں، بیان، کیونکہ قرآن کس کی ترغیب دے رہا ہے۔